آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسم مبارک نام مبارک علم مبارک. ایک باری ول توجہ کرو، یہ محمد سارے آقا پاک علیہ السلام دا نام مبارک ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. آرام نال بیٹھو، بس ایک کو بندہ اشارہ کرے، باقی نہیں متوجہ. ہن لہا کی نہ اجازت ہے وہ جتھا میں نے تے واپسی گھر کپڑے دکھاون دے قابل نہیں، اور رنگ ہی نہ ایسا ہے. جی جی وہ ٹھیک ہے، ایندا پانی بڑا تیز ہوندے تے کپڑے تو لاندے ہی نہیں، بڑا مشکل ہے. بہرحال محمد دیکھو تساں صرف میری جانے متوجہ تھی ہو انشاءاللہ. ادھے چ میں کچھ گفتگو ایسی کرنی ہے جڑی پہلے تساں کریں نہیں سنی ہو، خالص علمی گفتگو ہے. محمد یہ سارے آقا پاک علیہ السلام دا نام مبارک، بے شک بے شک اسم مبارک ہے. نبی کریم علیہ السلام جب پیدا تھے اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام دے جد امجد دادے سے دل میں القاء فرمایا کہ اے عبد المطلب، چونکہ نبی پاک دے والد فوت ہی گئے، نبی پاک شک میں مادر ہے، اما سین دے پیٹ چند نبی پاک دے والد فوت ہی گئے. آپ جن پیدا تھے والد زندہ نہیں، جد امجد حضرت عبد المطلب زندہ تے حیات تے رب سونے نے انہاں دے دل وچ القاء کیتا، اے عبد المطلب اے جڑا سا تو کو پیارا بیٹا تے پوترا عطا فرمائے، میں رب سونا پسند کرے نا انہاں دا نام محمد رکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہاں دا نام کیا رکھو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن القاء دل چ گال پانے وحی نہیں، دل چ گال پاتی کہ اے عبد المطلب انہاں دا نام محمد رکھو. نبی کریم علیہ السلام آپ دے جد امجد نے نام رکھ دیتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نام رکھی گیا تساں سارے سمجھدار ہو کہ جڑے کہیں کو اللہ خوشیاں عطا فرماوے، بیٹا عطا فرماوے، حق ہمسائے برادری والے اپنے لوگ پوچھتے ہیں کہ نام کیا رکھے ہوئے، نام تے تساں سا پسند کریں نے کہ دادے دا نام پر دادے دا نام وہ نام بھی وچ آوے تاکہ دادیاں دا نام زندہ رہے. جی تو بندہ کوشش کریں دے کہ اپنے دادیاں دا نام تے اپنے پتراں دا نام رکھے. ہن نبی کریم علیہ السلام آپ دے جد امجد نے نام رکھ دیتا محمد. آپ دی برادری دے لوگ دیگر رشتہ دار کٹھے تھے، آئے آدھے آکھن لگے اے عبد المطلب ای بچڑے دا نام پوترے دا نام محمد رکھے وے، حالانکہ تواڈے والد دا نام دادا دا نام پردادا لکڑ دادا آدم علیہ السلام تک ایک بندہ ایسا نہیں جن دا نام محمد ہو. اب وہ دادے چکے دا نام محمد نہیں، لیکن تساں انہاں دا نام محمد کیوں رکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ محمد نہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ بل غور کرو. برادری والے رشتہ دار نبی پاک دے جد امجد کو کٹھے تھی کہ آئے عبد المطلب تساں اپنے پوترے دا نام محمد کیوں رکھے؟ جی حالانکہ تواڈے والد دا نام ہے نہیں، جی دادا دا نام ہے نہیں، پردادا دا نام ہے نہیں، لکڑ دادا پیچھے تک پورے نسب کہیں ایک فرد دا نام محمد نہیں، لیکن تساں انہاں دا نام محمد کیوں رکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبد المطلب نے جواب دیتا، فرمائے لوگو میں یہ نام کیوں پسند کیتے کیوں رکھے؟ فرمایا انہاں دا نام محمد ای وجہ تو رکھے میں رب سونے نال اللہ تعالیٰ نال امید رکھتا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اتنی مقبولیت اتنی عظمت شان رفت عطا فرمیسی کہ عرش آلے انہاں نال محبت کرے سن تے فرش آلے انہاں نال محبت کرے سن، زمین آلے انہاں نال محبت کرے سن تے آسمان آلے انہاں نال کیا کرے سن؟ محبت کرے سن. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو ذرا دیکھو آج کیڑا مسلمان ہے جی ڈیٹ عرب دنیا کی ٹائم کم و بیش مسلمان ہے. ڈیٹ عرب بندہ 8.5 ارب دی آبادی کے اندر کتنے مسلمان ہیں؟
ڈیٹا رب کو تھوڑا انسان نہیں. غور کرو یہ جڑے زمانے آپاں جیندے پے ہی زمانے دی گال ہے. ڈیٹا عرب کتے تلے دنیا وچ مسلمان ہیں اور ہر مومن جیندے دل وچ رتی ایمان دیے او نبی پاک علیہ السلام دے نال رج رج کے محبت کرے دے. صرف محبت ہی نہیں کرے دا حتیٰ کہ اپنا تن من دھن محمد مصطفیٰ کو قربان کرے دے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان برادری والے لوگوں نے گال کی تھی آپ نے دسایا کہ میں نہ ہی وجہ تو رکھے میں رب نال امید رکھدا کہ رب سونا میرے بیٹے کو اے مقبولیت اے عظمت اے رفعت اے مقام عطا فرمیسی کہ ساری مخلوق جنہاں دی مقبولیت ہو سی عرش والے بھی فرش والے بھی نال محبت دے پیار کرے سے. میں تسا سارے دوستاں دی ایک باری توجہ اپنی جانب کرواونا چاہنا. تسا توجہ میری جانب کرو تے ایک اہم گال میں بھئی تو کو تاریخی تحقیقی گال سناواں کہ آدم علیہ السلام کی گن کے کتوں گن کے حضرت آدم علیہ السلام کی گن کے سارے آقا پاک علیہ السلام دے زمانے تک آدم علیہ السلام کی گن کے آپ تو پہلے زمانہ ہے 600 سال تقریباً عیسیٰ علیہ السلام تھا وہ تو پہلے موسیٰ علیہ السلام تھا 3000 سال وہ تو پہلے ولی بنجو اور ابراہیم علیہ السلام بالپچھا آدم علیہ السلام دے زمانے تک اون زمانے کے گھن کے نبی پاک دے زمانے سارے بولو سارے آقا پاک دے زمانے تک غور کرائیں تاریخ انسانی دے اندر آدم علیہ السلام سے گھن کے سارے آقا جناب محمد مصطفیٰ دے زمانے تک علیہ السلام کائنات دے اندر ایک فرد ایسا نہ جن دا نام محمد رکھا گیا ہوگا. ایک فرد بھی کہیں دا نام محمد نہ رکھا گیا. ہون تسا غور کرائیں دو کہ اعتراض ہے جواب میں میرے ساتھ تاریخ انسانیت نہ رہا لیکن سب سے پہلے نا حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا سارے آقا پاک علیہ السلام دا. محمد دا معنی کیا ہے کہ جینا دی بار بار تعریف کی تھی ونی بار بار کیا کی تھی ونی تعریف کی تھی ونی. ذرا غور کرو یہ لغوی اعتبار نال ماننے دا حساب لاؤ. آدم علیہ السلام کے گھن کے عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے تک بل عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے کو نبی پاک دے زمانے تک اور اساں جڑے زمانے چھے آپ اندازہ کرو آج 1400 سال بعد نبی پاک دا نہ آوے مسلمانہ دی گردنہ چھوک وینین دل محبت نال جھوم اٹھ دے اور بندے دی طبیعت مچل میں دیئے کہ سارے آقا پاک علیہ السلام دا ذکر بھی تھی. یہ میں یہ کوئی کس قدر معرفتگی کس قدر سے محبت کرنے ہیں نبی پاک علیہ السلام دنال کافر تانا دیتا نبی پاک کو کہ کو تانا دیتا کافر کیا کیا نبی پاک دے صاحبزادے فوت تھے نا ایک بیٹے ول بے بیٹے ول آخری بیٹے او بھی فوت تھی آخری بیٹے او بھی فوت تھی گئے. ترے صاحبزادے یکے بعد دیگرے تریے وفات پا گئے. آخری صاحبزادے جن نبی پاک دے فوت تھے نا کافر بڑی خوشیاں کرن لگے. کافر خوش تھے آکھن لگے باتیرا محمد اللیلہ اے ابو لہب نبی پاک دا سکا چاچا انہیں بھی آکھیا باتیرا محمد اللیلہ اج دی رات محمد ابتر تھی گئے منقطع نسل انہاں دی نسل ختم تھی گئی. بیٹا فوت تھی ونجے بیٹے نہ ہوئے نہ اولاد دی یہ تو سن دیکھ گنو اکثر زمیندار طبقہ بھی ہے اولاد نہ ہوئے نہ بندے دا بیٹا لوگ آتے ہیں اللہ کو ایک بیٹا دے وے ہاں ان دی جائیداد رل گئی ان دا نام مک گیا پتر ہویا ان دا نام ہویا اولاد کیوں ماں دا نام زندہ رکھ دی. ٹھیک ہے نا فرضی ہی صحیح. اور غور کرو انہاں بدبختہ نے نبی پاک دے متعلق کیا کیا کہ بیٹا دا کوئی نہیں رہا نا بیٹا لہذا بیٹا نہیں محمد تھی کہ اب تر بیاں بھی کافرہ بڑیاں بڑیاں بکواساں کی تھیاں آکھن لگے انہا محمدن اب ترو لا ابن لہو یقوم مقامہ بادا فیضا ماتا انقاتا ذکر ہو. کافرہ آکھیا محمد تھی کہ اب تر منقاتے نسل انہا دا بیٹا نہیں رہا لہذا آپس سے خوشیاں کرن لگے کہ اے سارے ساتھیوں اے رشتہ داروں غور کرو پریشان نہ تھی وہ اے جڑا دین محمد مصطفیٰ گھن کے آئیں اذا ماتا وہ تریہ کوئی نہیں ان جنلے محمد مصطفیٰ موت ہے محمد مصطفیٰ دے موت آئی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنلے دنیا چھوڑی محمد مصطفیٰ دے نام میں بجنے
ان کا دا ذکر ہو انہاں دا ذکر ختم تھی ونے یہ دو تو کون آدے ہیں یہ کراؤ اور نام توجہ کرو کافر آدے ہیں ذکر کڈن پتر ان کوئی نہ لہذا ان کا دا ذکر ہو موت اسی تے انہاں دا ذکر ختم تھی کافران کی خواہش ہے ہمیشہ آج تک قیامت تک کہ محمد مصطفیٰ دا ذکر نہیں ہونا چاہیے کافر چاہنے کہ نبی پاک دا ذکر نہ تھیوے لیکن خدا دی قسم آج بھی ہر مسلمان دے دل لے سارے آقا پاک علیہ السلام دا جتنا رج رج کے ذکر تھیوے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ اور فرماؤ ماشاءاللہ حاجی صاحب شجاعت تو میرے دوست اب آپ پرانے یار آپ بھی نظر آندے پہ اللہ سارے کو سلامت رکھے توجہ فرماؤ غور کرو ذرا کافر آتے ہیں ان کا تا ذکر ہو ذکر مٹوے سی کنا دا محمد مصطفیٰ دا ذکر مٹوے سی یہ کون آتے ہیں کافر کافر کدی نہیں چاہتے محمد مصطفیٰ دا ذکر تھیوے ہن آؤ سارے دوست ذرا دل دے کرنا نال سنو رب سونے نے وعدہ فرمایا اے محمد پاک علیہ السلام ایک کافر چاہتے تواڈا ذکر نہ تھیوے اور تساں گھبراؤ نہ اے آدن تواڈا ذکر مٹوے سی نام و نشان مٹوے سی تواڈا کہیں نام نہیں گرنا پر آؤ میں تواڈا رب تواڈے نال وعدہ کیا کرے نا اے محبوب اذا ذکرت معی اے محبوب جڈنی چچی چہلئی میرا ذکر سی تواڈا چرچا میرے نال تھی رہا جتھی جتھائی میرا ذکر اتھائی جیلے میرا ذکر اتھائی توالا آج تسے سارے کوئی بھی بندہ چاہے کوئی غیر مسلک تک بیٹھا ہوئے وہ خود غور کرے رب سنے وعدہ کیتے جت میرا ذکر اتھائی توالا ذکر روزانہ 5 مرتبہ 5 گانا نماز واسطے صدا آندے اللہ اکبر نال ایوی دا صدا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ 5 مرتبہ ہر مسجد ذرا ان دیہات جی صاحب لو یہ مظفر گڑھ پہ ونجو یہ دیہات ہیں ذرا غور کرو لکھا مسجدیں ول ڈویژن وائز ونجو جی والی میں ونجو ول پنجاب ول پاکستان پوری دنیا خدا دی قسم ایک بیت المقدس واسطے آج لکھا مسلمان تن من دھن قربان کریں دے پن پر رب سامنے سے گھر دی حفاظت ضرور کریں دے پن یاد رکھو اللہ انہاں دی مدد فرماوے مظلوم مسلماناں دی میرے عزیز دوستو ذرا غور کرو وہ مسجد ہے آج بھی ہر مسلمان اتھا اذان دینا کھڑے اللہ اکبر نال ادا کرے اشہد ان محمد رسول اللہ نبی کریم علیہ السلام دا ذکر آقا پاک علیہ السلام دا چرچا جاری و ساری ہے آج میں تے تساں جڑے نماز پڑھدے ہیں نماز دے اندر حاضری دینے ہیں یہ سارے حضرات گال غور نال سنو نماز پڑھدے ہو نا نہیں میں کو دیکھو نماز چلو روز نہ صحیح آپا کو نصیب تھی وہ سارے سرائکی دے سارے ابا جی بلکہ فرمین دیں 8 کاٹھو کاٹھی دے 360 کریں کہیں کو 8ویں جی کریں کو عیداں دے 2 عید کہیں ایک عید نصیب تھی بہرحال لیکن چلو جمعہ اکثر لوگ میں کو لگ دے پڑھتے ہی ہیں ٹھیک ہے نا جڑے خوش نصیب ہو جڑے روز نماز پڑھتے ہو یہ نماز پڑھتے ہیں کہ کوئی نہ بولو جا کوئی ہے پڑھتے ہو نا نماز پڑھن واسطے تو سمجھتے ہو مسجد وچ بن کے بیٹھے ہو مسجد جلے تساں بیٹھے ہو مکبر امام مصلی دے آندے بیٹھے دے مکبر تکبیر پڑھ دے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہن غور کرو نماز رب دی ہے اللہ دی بارگاہ وچ حاضری ہے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر تھینے لیکن غور کرو اٹھ بھی مکبر کھڑ کے اللہ دا گھر پر نال پڑھدا کرے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ ذکر نبی پاک دا سن کے اسا نماز داخل تھی نے انہیں داخل تھی نے یہ سارے پچھلے حضرات بھی ذرا غور فرمائے اے میں جی گال سنے لگیا تو کوئی تے کہیں نہ سنائی ہو سی میرے رخ دی جانب دیکھو یا میرے دیکھو نماز پڑھ دے ہو نہ تے ہاتھ اٹھیں دے ہو تساں تکبیر تحریمہ ویلے اللہ اکبر چاہے سنی ہے دیوبندی ہے وہابی ہے کسے باشا جیڑا بھی نماز پڑھ دے تے اللہ ہو یہ کہیں کوئی اختلاف دا نہیں چلو کہ اتنا تک اٹھیں دن ہاتھ تکبیر تحریمہ ویلے اٹھامنا کنہ تک ہاتھ برابر والی ٹھیک ہے کنہ دلو کو ٹھیک ہے اللہ اکبر
کیا خیال ہے کہ بندہ آوے ہاتھ بات دے آکے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک نماز شروع کر دے. لیکن یہ شریعت نے یہ ہاتھ کھڑے کیوں کروائے؟ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. آخر کوئی نہ کوئی حکمت ہے نا. آؤ ذرا حکمت سنو میرے عزیز دوستو. جلے تسا دنیا کہیں نہ تعلق ختم کرنا ہوئے, تعلق توڑنا ہوئے, تسا کیا دے سارے ہاتھ ہی ہے یا کوئی کہیں نہ تعلق توڑنا ہوئے, کہیں معاملے نال سارا تعلق نہیں. ہاتھ کھڑے کر کے دسیں دیو سارے معاملے نال کوئی تعلق نہیں. خدا دی قسم جلے بندہ اللہ دی بارگاہ حاضری دے دے, نماز پڑھ دے, چاہے مسجد وچ ہوے چاہے گھر وچ ہوے, سفر وچ حاضر ہے, جلے ہاتھ اٹھیندے نا ہوں ویلے کیا دے اے میرے بھائیو, اے میرے رشتہ دارو, اے میرا خاندان, اے میرے والدین, اے میری اولاد, اے میرا کاروبار, ہن میرا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں. ہن تعلق ٹوٹدا بیٹا اپنے رب سے جلال نال پہ جڑ دے. کیندرات پہ جڑ دے اللہ واحد لا شریک نال. تبندہ کیا دے اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو اذان ہے نبی پاک دا ذکر, تکبیریں نبی پاک دا ذکر. بل آؤ نماز جیسی اہم عبادت ہے مسلمان اللہ دی بارگاہ کھڑے واحد لا شریک دی بارگاہ دے اندر عبادت کر کے آخری سجدہ کر کے آخری التحیات یا دوسری التحیات جلے بانے ہیں ہر مسلمان التحیات بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ ہدیہ سلام پیش کریں دے. السلام علیکہ ایھا النبی. کچھ لوگ آتے ہیں حکایتاً, کیا ہے حکایتاً, چلو انہیں دے نزدیک حکایتاً ہی صحیح, پر نبی پاک دا ذکر ہے یا کوئی نہ بے شک بے شک اساد محض حکایت نہیں. حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی مشکات کی شرح دے اندر فرمائیں دے کہ مصلی نمازی, مصلی کے کو دیں نمازی فرمایا ایسے ہی نہیں رکھے جیڑا نبی پاک دی زیارت کا مشتاق ہے وہ نبی پاک دے اتے سلام جنہیں پیش کرے انہیں سمجھے کہ نبی پاک حاضر ہے اور میں محمد مصطفیٰ دے اتے سلام پہ پیش کرے نا. کیا پہ پیش کرے نا؟ سلام پہ پیش کرے نا. اللہ اکبر. اتنا ایک حدیث پاک بھی سماعت فرما گے نو. نبی پاک نے فرمایا کیا فرمایا کہ میں چلے ویسے قبر انور دے اندر نبی سے قبر انور دے اندر سرکار دا جسم اتر کتنے سی بولو مدینہ پاک مسجد نبی شریف دے بالکل اندر ہی سمجھو حضور دا روضہ تے قبر مبارک کتنے مدینہ پاک دے اندر. نبی سی نے فرمایا کہ میرے امتیوں یاد رکھے میں پہنچا قبر کوئی بھی میرا امتی قیامت تک چاہے وہ شوجاباد ہے, چاہے وہ خانپور قاضیاں دے, چاہے وہ مظفرگڑھ دے, چاہے وہ پاکستان دے, چاہے ہندوستان دا, پوری دنیا جتھو بھی فرمایا ما من مسلمین یسلم علیہ, فرمایا کوئی مسلمان جیڑا محبت نال میری ذات دے سلام پیش کرے. کیا مطلب جیڑا بھی سلام پیش کرے سی والغور کرو کوئی مسلمان چاہے وہ سید ہے, چاہے وہ قریشی ہے, چاہے وہ خان ہے, ملک ہے, چودھری کسے باشد, فرمایا جیڑا بھی میں کو سلام پیش کرے سی اللہ رد اللہ علیہ روحی, اللہ میری روح کو میری جانب متوجہ کرے سی اور رب سونا فرمے سی اے محمد مصطفیٰ, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں نہ دیکھو یارو نہیں دیکھو, ہاں تو زیادہ دیر یک کت والا علاقہ ہے, ہاں یہ جیڑا بھی اندر بارو میں بارش نہیں بھی ہے نا تو سارے رنگیج کیا ہوا کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں دیکھو وال حق پہ قرآن کے دیکھ انہیں میں میری عادت ہے میں کو گالم گروج نہیں کریں نا, میں قرآن و سنت ہی بیان کریں نا. اور الحمدللہ ہاں وہ تو سن دیا ہوتے انشاءاللہ اور عزیز اللہ لطفہ سے. نبی پاک نے فرمایا کوئی مسلمان تو سبھی میں بھی کوئی بھی جیڑی ذات نال تعلق ہے فرمایا میرے اوتے پڑسی سلام محبت نال, فرمایا میں اس قبر انور دے اندر رب سونا میری توجہ توالی جانب کرے سی جیڑے محبت نال سلام پیش کرے, محبت نال کیا کرے سو سلام پیش کرے سو اللہ رد اللہ علیہ روحی, فرمایا محبت نال جن سلام پیش کرے سو میں قبر انور دے اندر ہو سا رب سونا فرمے سی اے محمد مصطفیٰ اے تواڈا فلانا غلام اے محبت نال سلام بیٹھا پڑھ دے ذرا میرے پاس توجہ ہٹاؤ جا کہ اپنے غلام والے پاس توجہ کر کے وہ کوئی جواب عطا فرماؤ جا, وہ کو کیا کرو
ہاں وہ کوئی جواب عطا فرماؤ. حدیث پاک میں لفظ سنو, میرے آقا پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حتی ارد علیہ السلام, فرمایا محبت نال قیامت تک درود و سلام پڑھنا میرے ہر امتی جیڑا بھی پرسیوں دا کام میں, فرمایا جواب عطا فرمانا میں محمد مصطفیٰ دا کام میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. جواب میں خود عطا فرمائے سے آج بھی دوسرا سا جیڑے بھی محبت را سلام پڑھ دے ہیں نبی پاک خود جواب عطا فرمائے دیں. بہرحال میں عرض کیا کریں نا, ہم نبی پاک دا نام کیا ہے؟ محمد. کیا نام ہے؟ اچھی بولو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ناراض نہ ہوئے, میری عادت ہے نہ میں پانی پینا نہ والا پیمنٹ دینا. اس وجہ کہ سارے اڑے نہیں غور کرو کہ میں کم دے چیزاں تو سنا بجے. یہ سنو, یہ محض دعویٰ نہیں کہ میں یہ گفتگو کریں دا پیا پہلے تو نہ سنیو سی, سماعت کرو. ملک سلیم سے بڑی بھی توجہ چاہیے دی, باقی حضرات دی سکید کہ حضرات بیٹھے میں کوئی تعارف نہیں, اللہ سارے کو آباد رکھے. دیکھو نبی پاک دا نام کیا ہے؟ اچھی بولا ہے سارے. حضور علیہ السلام دا دیا ایک نام ہے, میں تو پہلے مولانا صاحب بھی گن دیکھنے ہیں کیا احمد. نام کیا ہے؟ ان دو تے بعد گفتگو کرنے پہلے اے سنو, علماء نے بازیاں نے لکھے جنہیں رب سونے دے نبی پاک دے ایک ڈونا نہیں, ایک ڈونا. حضور نے ایک حدیث حسر فرمائے, سرکار نے فرمائے میرے فقط 5 ہی نام. تو صحیح بولو چا کیا فرمائے؟ 5 ہی. ہاں یہ بڑا فرق ہے ترجمہ میں پیا کرے نا. میرے فقط جینا کوان دے بولو چا 5 ہی نام, 5 نام نہیں, میرے 5 نام یہ نہیں فرمایا. 5 ہی پڑھے لکھے حضرات دی توجہ چاہتا ہے کیا فرمایا؟ میرے 5 ہی نا, 5 ہی. مثلا تساں کو یاد میرے 3 ہی پتر ہیں, 3 پتر میرے. این کلمے نال پتہ لگ سکتے کہ ہو سکتے ہیں بے بھی ہوں میں, ٹھیک ہے نا. لیکن جن تساں کو 5 3 ہی, یہ مطلب ہے چوتھا بیٹا نہیں 3 ہی پتر جی. ہن نبی پاک نے کیا کیتے حسر کہ میرے 5 ہی نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ حالانکہ نبی پاک دے نام 5 نہیں. حضور نے حدیث حسر فرمائے, ٹھیک ہے نا. حسر دے نال کلمہ ارشاد فرمائے, پورا جملہ فرمایا میرا ایک نام ہے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا نام محمد ہے. میرا نام کیسے؟ احمد, میرا نام ایک احمد ہے. میرا ایک نام الماہی, ایک نام میرا ماہی ہے. غور کریں ذرا. الذی یمحو اللہ بالکفر, فرمایا میرا نام ایک ماہی, قیامت تک ہر کافر دا کفر, ہر مشرک دا شرک رب سونا مٹیسی پر مٹیسی میں محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. بالکفر سبب میری ذات ہو سی. بل فرمایا انا الحاشر, جی بعض حدیثیں آنا بھی ہے, بعض آنا نہیں, صرف عطف نہ لے. والحاشر فرمایا میں حاشر, میں کیا ہوں؟ الذی یحشر الناس علی قدمی یا او علی قدمیہ, یہ دو عبارت ہیں. فرمایا کہ قیامت النہار ساری دنیا آدم علیہ السلام کی گن کے, آدم علیہ السلام کی گن کے سارے انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک انہاں دی امتاں, فرمایا میری بھی ساری امت, فرمایا سارے بعد چاسے میں سب سے پہلے میدان محشر کے اندر موجود ہو سا, اللہ سارے انسانوں کو میرے قدمہ دے اتے جمع کرے. کیا بات ہے. کیا کرے سے میرے قدمہ دے اتے, میں ایک لفظ دے گفتگو کرا نا تو بڑے ٹائم لگ سی, لیکن میں اختصاراً بیان کریں نا, ٹھیک ہے نا. انا الحاشر اور قیامت النہار سارے نبی, فرمایا میرے نشانے قدم دے, قدم ہوئے تو میرے قدم, قدم میہ ہوئے تو میرے نوہیں قدمہ دے, تسنیہ ہوئے تو والے. اور چوتھا پنجواں نام کیا دسیا؟ اللہ اکبر والعاقب. جی ہن آپ نے ترجمہ بھی خود نال فرمایا, عاقب کے قوادن الذی لیس بعدہ نبی, فرمایا میں عاقب ہاں. عاقب کے قوادن جے دے بعد کہیں کو نبوت مل ہی نہ, جے دے بعد کوئی نبی بے شک ہووے نہ. نبی آ سکدے
نبی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں آسن نبوت مل لینا یاد رکھو یہ بڑا فرق ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. میں تسا یقین کرو میں قرآن مجید دے جڑا جملہ پڑھے نا ان دا صرف ترجمہ کیتے حالی ان تو میں گفتگو نہیں کرنا پیا میں حالی یہ تمہید پہ بدھے نا انشاءاللہ جل تسا اباسیں ڈھیر دیتے وال میں تقریب بند کرے سا انشاءاللہ ہونے نال شروع نہ کرے ارادہ ہے 4:30 تک سا نماز پڑھوں انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہے نا ہاں اوے ول مال کا مرضی ہے زیادہ لیٹ کریں پہلے یاد کریں تو میں پابند توجہ ہے آکے سب تو بعد آواز اور نبی سی کیا فرمایا میرے 5 ہی وہ ڈوڑے سننا لکھا ہوں میں سنو ذرا میرے 5 ہی 5 نہ نہیں 5 ہی اندہ ظاہری مطلب ہے میرے بے نا نہیں میرے بے با نا حالانکہ نہیں سنائے سارے دوست سٹیج دے بیٹھو پڑھے لکھے دور و نزدیک دے آمڑا اے او تحقیق ہے جڑی الحمدللہ میں پیش کی تھی تے الحمدللہ بڑے بڑے علماء میں قدر دیتی اللہ دے فضل نال میں ہی حدیث دے اوتے میں بڑی محنت کی تھی تے میں جامعہ اویسیہ بہت بڑا ادارہ ہے بہاولپور دے اندر دورہ حدیث دے آخری اسباق کے حدیث پاک اتمن کے میں پڑھائی ہے اور سنائے ذرا اللہ اکبر ایک بار دروشی پڑھو سارے یہ دیکھو اندر اشارے نہ کرو ملک صاحبان بہر ہو ذرا محبت نہ دیکھو یا رسول نبی پاک دے نام 5 نہیں آپ فرمائیں صرف 5 ہیں ان دی وجہ کیا پہلے وجہ سنو نبی پاک خود فرمائیں آپ دی گفتگو دا حدیث دا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک پہ فرمائیں میں تو پہلا جتنا زمانہ دوں میں تو پہلے جتنا زمانہ آدم علیہ السلام سے لوگی نے گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے جتنے انہاں دیا امت آئے فرمایا انہاں امتیاں آئے میرے صرف یہ نام مشہور ہیں 5 سمجھ آگئی نا دا زیادہ ہے مشہور نا دیکھو نا بندے ایک بندے دے 2 نا ہوندے ایک مشہور ہوندے غیر مشہور ہمیں یہ کوئی علاقے کے بعض دے 2 نا بھی ہوندے ایک ہوندے مشہور بھی نا سے تو پتہ نہیں ہوندا نبی پاک کو فرماتے نام میرے بہو ہیں لیکن جڑے مشہور نا ہیں وہ فقط یہ 5 ہیں ہن آؤ نبی پاک علیہ السلام دے نا دے متعلق سنو آپ دے نا چوکے ہیں جنہیں توجہ کھڑے کرو یار سبحان اللہ غور کرے سارے بعض علماء نے لکھیں جی میں رب سونے دے 99 نا ہیں نبی پاک دے 99 نا کتنے رب تعالیٰ دے 99 نا نبی پاک دے 99 بعض نے رب تعالیٰ دے نا غالباً 300 تو کتے تلے لکھے انہاں آکے نبی پاک دے 300 تو کتے تلے نا نبی صحیح دے ہاں ہون سنائے ذرا اے جنہ دے دل لے چرت ایمان دیئے نا مومن سن کے خوش دینے ہاں ہون سنائے اے جامعہ بنوریہ ایک جو بندیاں دا ادارہ کراچی اندر انہوں نے کتاب چھاپے ایک سنی بزرگ عالم دین پرانے بزرگ صوفی بہت بڑے علامہ حضرت عبداللہ ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ سندھ اندر انہوں دا مزار ہے سندھ اندر انہوں دا مزار ہے صدیاں پہلے بزرگ گزرے حضرت عبداللہ ٹھٹوی نے آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک دے نا دا تتبع کیتا کہ آپ دے نا چوکے مشہور نا دا 99 جی بے بھی نا لکھے میں تلاش چھ لگی ہوں کہ جنہ کو رب سید الانبیاء بنائے امام الانبیاء بنائے جنہ دے اتے ختم نبوت دا تاج سجائے جنہ دے سر اقدس دے اتے جیڑے جنہ شانہ دے مالک ہیں قیامت تک ہر فرد چاہے مرد یا عورت ہر وہ بندہ کامیاب ہے جیڑا محمد مصطفیٰ دا غلام بنی کلمہ پڑھ کے دی اتباع کرتی ہے یاد رکھو میں آپ دا نا تتبع دا مطلب ہوندے کتاباں کھنگالین نا گولین نا چوکھیں نا چوکھے ہون سنائے انہاں 1100 نبی پاک دے نا لکھن تلاش کر کے کیا بات ہے کیا بات کتنے 1100 کیا بات
افسوس ہے جڑے اڈے دے بیٹھے ہو یار کیا بات اے نہیں ڈٹھو تورے بندے ہو محفل وچ بیٹھے ہو نہیں دیکھو اللہ دے بندے سمجھدار بندے ہو تو بار بار سمجھاؤں او ڈوڑے مائی میں کوانن میں بڑے پڑھے لیکن میں چھوڑیں میں کوئی مائی شاعری جیسا نہیں پڑھتا بیٹھا آج تو کوئی چیزیں یاد نہیں کیوں تو آپ کو تو وضو کی پتہ کوئی نہیں آج تو کو نماز دی پتہ کوئی نہیں سارا حال ہے ذرا محفلیں چاہو تو محبت نال ذرا ذوق شوق نال سنو نبی پاک دے 1100 اسماء لکھن 1100 کتنے 1100 اسماء نام لکھن اور چھاپن جو بندیاں دے بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ بنوریا کراچی ہے اتنی زخیم کتاب ہے 1100 اسماء لکھ کے حضرت عبداللہ ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ لکھے فرمایا کہ 1100 میکو نام ملین لیکن اے حد نہیں نبی پاک دے نامہ دی آپ دے نام ای تو بھی زیادہ ہے اللہ جان دے یہ محمد مصطفیٰ جان دے 1100 یا رسول حق ہے کتنے نام 1100 لکھ کے سادے علم ایل اچھا یاد رکھو تسا ایک جملہ سن دیو کہ اسم با نا آدھے نا ایک بندہ اسم با مسمہ جی میں نائے اوہ ذات اسم صوفی رمضان بیٹھے میرے سامنے اللہ خضر حیاتی نے بڑا محبت کریں ان دا نا کیا ہے رمضان رمضان دا تھیا نا ذات تھی مسمہ اور سمجھ آگئی ملک انصر تھی گیا ملک خاور تھی گیا جتنے بھی ملک سلیم صاحب تشریف فرمائیں اے سلیم کیا ہے اسم تینا دی ذات کیا ہے مسمہ پڑھور سے بولو نیندر دنی ہے تسا کیا ہو مسمہ نا ذات ہوئے نہ ہوئے ذات بھی کیا ہوئے وہ سادے ایک حافظ اسلام ان کو جان دے ملتان دے وہ باول پر وکٹوریا سارے مرید ہیں ابا جی دے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر فیض اللہ صاحب وہ آخر بیسی انہا دا نا دا حافظ اسلام ہے سوا اسلام دے ہر شے ہنے دے وچ گال سمجھے یہ کوئی سوا اسلام دے نا رکھو اسلام تے اندے اسلام دی کوئی شے نہ ہو ایک بندے دا نا رکھو شیر بہادر سمجھے دا بھی ہے تو چیڑی کی نوڈر رہے ہو بہادر ہے اسم با مسمہ ہو نہیں ہاں کہیں دا نا ہوئے شیر بہادر وال شیر جو سامنے آوے میدان چھاڑ بھئی بہادر ہوئی ٹھیک ہے نا بعض انسان ایسی فطرت دے مال لیکن جڑا حضور دیکھ سیابیاں جڑا عربی تیز گھوڑا ہے نا وہ گھوڑا آپ دی رفتار دا مقابلہ نہ کر سکتا یاد رکھ اتنا تیز ٹھیک ہے نا ہون غور کرائے اسم با مسمہ کوئی قسمت اللہ ہوں دے کوئی قسمت اللہ جی میں نام ہوئے ذات جی کہیں دنا نیک بخت رکھو اور نیکیاں کرے تے ہوئے بخت اللہ اسم با مسمہ کہیں دنا بہادر رکھو تے ہوئے بہادر اسم با مسمہ لیکن اکثریت خالی ذرا غور کرو سارے آقا پاک دنائے محمد مانا کیا جنہ دی بار بار تعریف کی دی ونی اسم با مسمہ اسم دروشی پڑھ گنو سارے پانی انہوں نے لوٹے در چوکی دیر کرنی لگے یا رسول حق ہے زندہ باد زندہ باد اسم با مسمہ محمد نبی پاک دنا ہے محمد دمانا جنہ دی بار بار ایمان نال دسو بار بار تھی نہیں پئی ہے کوئی نہ تساں گھر آئے چا اپنی اولاد کو نبی پاک کی تعریف کر کے سنے دیو یہ کوئی نہ جی فرشتے ہر دیوار دے اندر دن رات دے اندر 70,000 سویرے فرشتان دے نبی پاک کی قبریں پر 70,000 دوپہر کو 70 رات دا 70 شام 70 رات 2,80,000 فرشتہ ڈیلی نبی پاک کی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرے لے کیا بات ہے کیا بات ہے اور سارے نہیں پرائے مسلک جتنے بھی ہیں سب جان دینا 2,80,000 والوں کو قیامت تک موقع نہیں ملنا نبی پاک دے روزے پاک دے حاضری جیڑا ایک مثلا یہ آپ ٹولی بیٹھے نا جتنے بھی بندے آپ ایک باری روزے پاک دے حاضری ہوتی آپ کو بل قیامت تک موقع نہ ملے جی اللہ نہ کرے انہیں
ایک فرشتیاں دی ٹولیاں دی 70,000 دی او درود و سلام پیش کر کے چلے وینے والوں نہ کو قیامت تک موقع نہ مل جائے. اتو اندازہ لو فرشتیاں دی کتنی تعداد ہے. جی میرے عزیز دوستو بزرگو بھائیو، نبی پاک دا ایک نام ہے احمد. ایک نام کیا ہے؟ ہن لوگوں کو پوچھو نا کیا ہے؟ احسن. حالانکہ احسن نہیں ہوندا، احسن ہوندا. احسن، اکمل، افضل، اشرف، اجمل، جی اکرم، اعلی، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اسم تفضیل. احمد ہن مانا سنو. مولانا پر بھی مولانا صاحب بیٹھے دیکھو ذرا دے بیٹھے ہو نا. مولانا بھی اے بھی اے دو بندے اے انہاں تو زیادہ اللہ کی حمد کریں. او احمد نہ حسین، احمد ہے حسین. گال سمجھائیے کہ کوئی ایک ہوندے حامد. حامد دوانا تعریف کرنا اللہ خود. او ہون اے ہن احمد، او ہن حامد. انہاں دی نسبت انہاں نال کیڑے حوالے نال کہ اے انہاں تو زیادہ حمد کریں. اور سنائے ذرا حسین دو ہیں ہومن، خوبصورت خوبصورت دو بندے ہومن. ایک کے چوبے حسن حسین ہے، جندے زیادہ حسن ہوئے ہو احسن ہے. بولو یار شریف دو ہے. ایک کے چوبے شرافت زیادہ، بیچ ہوئے وہ دی نسبت کم. شریف دو ہے، وہ بھی شریف ہے پر وہ اشرف ہے. وہ کیسے یاد رکھو، ایک کے علم میں بیچ کیا ہوئے علم. جیندے زیادہ علم ہے وہ ہے عالم، اور جیندے کم علم ہے وہ کیا ہے عالم. اور سنائے ذرا نبی پاک احمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کیا احمد. احمد کا معنی کیا ہے کہ سارے فرشتے، سارے انبیاء، سارے اولیاء، ساری کائنات ایک پاس ہے. کلے محمد مصطفیٰ سب سے زیادہ اللہ کا سب تو زیادہ کلے. ایک فرد نال مقابلہ نہیں، انہاں دا انہاں نال مقابلہ صرف. لیکن نبی پاک آپ ایک پاس حمد کرے کھڑے کریں دن اللہ سونے تھی، بے پاس سارے نبی، سارے اولیاء، سارے فرشتے یہ سب مل کے حمد کریں دے رامن. پر محمد مصطفیٰ ساریاں کیا کٹھیاں حمدہ ملاؤ وہ نبی پاک دے دریائے حمد وچوں ایک قطرے دی نسبت نہیں رکھنے. یاد ٹھیک ہے نا. انہیں تو تمہیں ڈھیر تفصیلی گفتگو نہ کرا. اللہ تو کو سلامت رکھے. اللہ اکبر. ایک بار دروشی پڑھو سارے. اللہ تو کو سلامت رکھے. ہن دیکھو ان نبی پاک دا پر ذکر محفل سجائیے، اور جیڑے ہن رونق بخشی بیٹھے ہو سارے کو اللہ آباد و شاد رکھے. آمین آمین آمین. نبی پاک دا ذکر سن کے بندے دے متھے دے تو وٹ نہیں پاونا چاہیے. چہرہ کھل اٹھے کہ محمد مصطفیٰ دا ذکر ہے، جیسے چھت چھڑ کے کیوں نہ سنو. چہرہ مرشامنا نہیں چاہیے. مومن ایمان نہ لسو کہیں دے پیو دا ذکر ہوئے یعنی دا ابا بڑا چنگا ہے، بیٹا چنگا ہوئے تو بندہ آکھیں بیٹے دی شان ہے. پوتر دی شان سن کے ٹھرے کہ محمد مصطفیٰ دی شان سن کے چہرے دے وٹ پیا بیٹھا رہے ہیں. ذری حلے چلے نا کو سوچنا چاہیے تیرے اندر کوئی بیماری ہے. مگر نہ محمد مصطفیٰ دا ذکر ہوئے تو پڑھی قرآن تے حدیث بھی تے بندہ جناب وہ چہرے دے کھل نہ آوے، وہ چہرہ مسکرا نہ اٹھے. بل صد افسوس کہ کو تیری اولاد زیادہ پیاری ہے، محمد مصطفیٰ تو زیادہ پیارے نہیں. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر قسم چاہ کے فرمایا واللہ قسم چاہ کے. ٹھیک ہے نا. کوئی بندہ ویلے تک مومن نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکونا احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، کہ میں محمد مصطفیٰ ان دی اولاد، ان دے خاندان دے افراد، ان دے ماں باپ، حتیٰ کہ سارے لوگاں کی روح ود کے میں محبوب نہ تھی ونجا. فرمایا مومن اوہے جن دے دل وچ سب تو زیادہ میں محمد مصطفیٰ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک حضرت فاروق اعظم کو لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کنہ کو لائے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو. میں قربان اے فاروق اعظم پر عظمت تو
اے صدیق اکبر، نبی سے فرمایا حب ابی بکر و شکر واجب علی امتی، فرمایا میرے ابو بکر دا شکر اور انہاں دی محبت میری امت دے لازم ہے۔ اے میرے امتیوں قیامت تک ابو بکر سے دا شکریہ بھی ادا کریں دے روائے اور رج رج کے انہاں نے پیار کریں دے روائے۔ کیا کریں دے روائے؟ بل فرمایا حب الانصار آیت الایمان، فرمایا انصار صحابہ ہیں او مدینے پاک علیہ مہاجرین، حتیٰ کہ حضور نے دعائیں دے متعلق فرمایا جڑا مہاجرین نال پیار کرے سی، جڑا انصار نال پیار کرے سی وہ مومن ہے۔ کیا کرے سی؟ لہذا مومن ہی حضور دے صحابہ نال پیار کریں دے۔ آؤ ابو سنو، نبی پاک دے بھی فرمان ہے، فرمایا لا یحب علییا الا مؤمن ولا یبغض علییا الا منافق، فرمایا منافق نہیں علی میرے پیارے علی نال محبت رکھ نہیں سکتا اور مومن علی کی محبت کے بغیر نہیں رہ نہیں سکتا۔ تو میں خلاصہ یہ کیا کرنا یاد رکھو، مومن ہے بھی ہو جڑا رج رج کے صحابہ نال بھی محبت کرے تے اہل بیت نال بھی محبت کرے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، بالخصوص سارے جڑے تعلق والے اور باقی بھی جتنے مسلمان بھائی بیٹھے ہو، پچھلے دن حضرت فاروق اعظم کا پتلا بڑھا کے جوتیاں مارے بدبختاں نے، تے میں انہاں کو خراج خراج تحسین ہر محفل میں انہاں کو پیش کرے نہ سن گنو، میں پکا ٹھگ میں لگے ایویں آکھنا میں کرے نہیں آدا پسند نہیں کریندا، میں گناہگار انہاں پاکاں دی طرف نسبت کراں کہ میں انہاں دی اولاد ہاں، خدا دی قسم میں پکا ٹھکا میرے رگاں دے اندر خون مولا علی دا، یاد رکھ سبحان اللہ۔ اتنے واسطے نہ میں کرے نسبت کرنا، لیکن کیوں پیا کرے نا سن گنو کہ صحابہ بالخصوص فاروق اعظم دی شان سنو میں گنو سبحان اللہ، تاکہ تساں لوگاں دے دلیں وچ صحابہ دی محبت پیدا تھی تے اہل بیت دی بھی۔ سبحان اللہ، سنو میں سما ایک سید نہیں، ایک ہزار نہیں، ایک لاکھ نہیں، ایک کروڑ نہیں، ایک عرب نہیں، ایک خرب نہیں، خرباں در خرباں سید قیامت تک جمدے رہیں۔ خدا دی قسم جتا حضرت فاروق اعظم کی جتی مبارک لگی ہے ان دے تلوے نال جڑی مٹی رکھی ہے سارے سادات مل کے اسوں مٹی اخال دو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک دی شان ہے، کیا بات، رات کے ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ کو یاد رکھو، صحابہ نال محبت کرو اور خدا دی قسم حسن حسین پاک نال بھی محبت میں رج رج کے کرو۔ بہرحال فاروق اعظم سے کول آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آئے فرمایا اے فاروق اے عمر کلا میرے نال محبت کرے نہیں یا میرے علاوہ میاں نال ہی محبت ہے؟ سبحان میں کچھ ٹائم آپ نے سوچا بند کی تھی یہ کرنے سبحان نہیں تو ٹائم ٹھیک ہے تو چاولا کو لیٹ ہوئے تو بھئی گالے روٹی چھوڑ تیار چلو ٹھیک بس یہ 4 منٹ گال ختم کرنے لگے انشاءاللہ والسلام پڑھیں یہ دکھائے میں کو ذرا نبی پاک آئے سیدنا فاروق اعظم کو کہنے کو لائے رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھو میں آپ نے پہلے پوچھا فرمایا اے فاروق اعظم صرف میرے نال محبت ہے یا پیاں نال ہی ہے؟ مسئلے دو پڑھے لکھے حضرات بھی سمجھ سو بیوی ایک انسان دے دل وچ محبت ہوندی ہے فطری، کیا ہوندی ہے بولو چاہے ذرا فطری، رب سونا تواڈے وچ ہمیشہ جمدے ہوتے پہلے بھی رکھی کھڑا ہوندا، ماں دے پیٹ وچ ٹھیک نہیں فطری محبت، یہ کو کیا دیں فطری محبت، کیا دیں بولو چاہے سارے بیوی نال محبت فطری ہے، بیوی نال محبت، اولاد نال محبت، ماں باپ نال محبت، اپنی ذات نال محبت فطری، لیکن نبیاں نال تے ولیاں نال تے ایسا جڑے مولا علی پاک نال محبت رکھنے ہیں صحابہ نال، یہ فطری محبت نہیں، یہ اختیاری، یہ کیڑی محبت اختیاری، بال بولو ذرا اختیاری، اختیاری دا مطلب کیا ہے؟ یہ فطری محبت کہیں نہیں نکلدی بندے جیڑا نال ہے کہیں دا پتر ہوئے نا جتھا ہی ہوئے تے دل ہوں دے پاسے بھیجتا رہے ایمیں یا کوئی جی اتھا ایک میں نمی گالی سناوا چاہ حدیث پاک ہے جائے کہ عورت جڑے بندے شادی تھی ہے نا اللہ بیوی دے دل چھے رکھنا ہوتے بیوی دے دل
اون رکھنے دے وچ رب سونے نے شوہر دی محبت رکھی کہ دی محبت رکھی اونچی بڑھایا کہ دی شوہر دی محبت رکھی ہے اور شوہر دی محبت اتنی غالب ہے ایک پاسوں پیو ماں بھیڑی بھیرا سارا خاندان کھڑا ہوئے جڑی بیوی ہے نا خدا دی قسم سارا خاندان چھوڑ دے دیئے پر شریف بی بی اپنے گھارا لے خامت اے محبت فطری اے اللہ تعالیٰ نے اندر اندر دل لے رکھنا رکھے بیوی دی محبت فطری لیکن ایسا نبیان نال محبت کرنے یہ فطری نہیں اختیاری کیا بلا ان اختیاری محبت درجہ کتنا ہے ان نبی پاک نے فرمایا اے عمر میرے نال محبت ہے یا بیاں نال ہے حضرت عمر پاک نے پوچھا حضرت عمر پاک عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو تمہارے نال محبت ہے اپنے آپ نال ہر بندے کو محبت ہوتی ہے اپنے نال بھی محبت ہے اپنے والدین اولاد فطری محبت میں کو اپنے سارے خاندان اپنی اولاد نال بھی محبت ہے نبی پاک علیہ السلام انہیں مولانا صاحب پڑھنے کے سرے تو میں ایڈے تک کچھ آگ نہیں سکتا تو مولانا صاحب بیٹھیں گے یہ نہیں لکھا ہے حضور نے تصرف کر شیخ عبداللہ مدد سے دیوی فرمائے حضور نے تصرف فرمایا کٹ کے بھکائی فرمایا اے عمر رسا ہن کے دی رضی اللہ تعالی ہن کے دی ہن عرض کی سونا ساری دی کٹ چھوڑی ہے ہن تواڈی کھڑی تے اپنی کھڑی اپنی ہاں یا رسول اللہ تواڈی تے ہن اپنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اچھا تیری کھڑی ہے حضور نے بارے دی تصرف کر خالی ہاتھ ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ جناب پاور رکھیے مردیاں کو زندہ کر سکتے ہیں محمد مصطفیٰ تے ہی کر سکتے ہیں ہاں اور حضور نے دوبارہ ہی نہیں کیتا کٹ کے ہی حضور نے کیا کیتا سٹی فرمایا اے عمر نسا ان کے دی محبت عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کو ہن اپنی ذات نال بھی محبت نہیں رہی کائنات دے کہیں بندے نال محبت نہیں ہن میرے سینے وچ محبت ہے اللہ دے رسول صرف اور صرف تواڈے نال ہی محبت ہے صرف اور صرف تواڈے نال ہی محبت ہے میرے عزیز دوستو بزرگو بھائیو نبی پاک نال رج رکھ کے محبت کرو آخری پیغام تے آخری گال ادھر ہاتھ چاہو تے نہیں دیکھو جنہ دی توجہ ہے ہاں ناراض نہ تھے جنہ دی چاول والے پاسے توجہ او بے شک ہاتھ کھڑے نہ کریں ہاں لنگر والے پاسے جی ہن میں کو دیکھو یہ گال پلے بات کے ونجو آج تواڈا ساڈا حال کیا ہے جی مریدن کوڑی گال برداشت کر ویسن تو صحیح کرائے نبی پاک نے فرمایا تواڈا بیٹا بیٹی 7 سال دے تھی وے انہاں کو نماز شروع کرواؤ کتنی سال عمر تھی وے آپ 60 سال علی نہیں پڑھ دے خود بھی ایسا آ جاتا ہے میرا فلانا دشمن ہے میرا فلانا دشمن سارا چاچا دشمن وہ دشمن خدا دی قسم تساں آپ دسو کیا او پیو ماں اولاد دا تھوڑا دشمن میں جتنا میں مطالعہ کرنا دیتا خدا دی قسم تساں بھی جتنے بیٹھے ہو ناراض تھی ہو راضی جتنے تساں اپنی اولاد دے دشمن ہے خدا دی قسم بھی کوئی کہے میں ممبر تو میں کیا میں دلیل لینا تو ارہی نے کون ذرا اے آخری گال ہے ناراض نہیں تھی کہ گال کیوں رات تارے بیٹے بیٹھے میچ مثلا سویرے ابا کے ماں کے شو 2 بجے تک میچ بیٹھے ٹیم بھامے مکالا ملے جی اے شو دا میچ بیٹھی رکھے شو دا ای شو دے کو نہ اٹھاؤ اے ستا رہے اے کیا رہے ایمان نال دسا اگر فجر دی نماز لے تو بیٹے بیٹی کو نہیں اٹھے دا تاکہ وقت کیوں دا دشمن چاچا یا تو بولو ذرا او بیٹے دا دشمن تو نبی پاک نے فرمایا مرو سبیانکم بالصلاۃ بیٹا بیٹی 7 سال دے تھے فرمایا نماز شروع کرواؤ اے نہیں نماز پڑھ شروع کرواؤ او کو کھڑاؤ بیت اللہ دی طرف پہلے نماز وضو سارا طریقہ سکھاؤ بعد کو کھڑاؤ مصلی دے کتنا کھڑاؤ مصلی دے کھڑاؤ ہن 7 سال دے شروع کرواؤ نبی سی فرمایا جلے 10 سال دے تھی وین بیٹا دے میں بیٹی نماز نہ پڑھے فرمایا فضربو ہو پوتر کو بیٹے بیٹی کو مار کے نماز پڑھاؤ کیا کرو کچھ لوگوں کو چیڑ لگ گئی بالا کو مری بالا کو عربی دا مقول ہے الضرب للصبیان کالماء فی البستان اے باغ ہے پانی لاؤ تے پھل دین پھول دین اے بالا کو زجر و طبیب ہن مار تو مراد کیا ہے چل بیٹا حیات چل بیٹی نماز پڑھ اے نہیں بھی جنگا بند کرو اے شریعت ضرب شدید کو منع کی
بیوی قرآن مجید دے اللہ سی فرمائے بیوی نال جھگڑا تھی وجہ نا تو آدھے دنا تھی دوسن بادل تھی وجہ ہر پاس بیوی نال خانہ جنگی میں یہ حضرت مرد ہیں عیب جوئی کے ہنر میں فرد ہیں اپنوں ہی کے واسطے ہیں شعلہ خو سامنے غیروں کے بالکل سرد ہیں ادھا مفہوم نہیں بیان کریں دا لیکن گال سمجھو بیویاں کو حکم ہے کہ بیویاں نال جن ناچاکی تھی وہ کئی صورت کو بنان دی نہ آوے پہلا حکم کیا ہے فائزوہن رب سونا فرمائے دے ان کو کول ملاؤ ان کو کیا کرو اچھی اچھی نصیحت کرو حیا کر نہ آپ برباد تھی تے نہ ساکو کر مٹھی مٹھی انداز نہ قرآن میں فائزوہن فرمائے انہوں کو کیا کرو خدا کی قسم میرے آقا پاک سچ فرمائے پہ سنو ہے مسلمانوں نبی سی فرمائے 100 دی خواہش تو سب پوری کی تھی 100 قسم دی چیزاں پیش کی تھی فرمایا ایک پاسو ذری کو تائی رہ گئی یہ نہ فرمایا عورت خوش نہیں اے یاد رکھ ہے پکیدہ نبی سی فرمایا فائزوہن فرمایا پہلے کیا کرو نصیحت غلطی بھی بال ہے حیا کر نہ لڑ نہ آپ دے نہ ساکو برباد کر گھر خراب تھی سی پیار محبت نال یہ جڑے تساں وی ڈنڈ کے چاہ گیندے وے ایندا بھی حکم کوئی نہیں شریعت ہاں پہلا حکم شریعت دا فائزوہن اچھی طرح انہاں نصیحت کرو والد سیدھیاں نہ تھی خدا دی قسم میں بیٹا کہ گال میرے سامنے تک لگ رہے نہ ونجے میں آپ ایک فون بھران والی بڑی مصیبت ہے میں تجربے نال دا بیٹا خدا دی قسم میں آج تک اپنی بیوی کو تھپ کے نہیں لایا کیا بات ہے کیا بات سنے ایک قرآن پاک میں جڑا علاج حضور نے فرمایا بیوی دے گلنا دے تے تھپڑ نہ مرے تے تساں تے ربن مرے دے جی کیا پیر کیا مرید کیا مولوی کیا ملک تے کیا خان تے کیا شاہدان تانگا چے دے کوٹ آپ کا تے والا تے اسلام کو حالانکہ نبی پاک نے فرمایا چنگے مرد بیویاں نہ مرے سر میرے دوستو بزرگوں بھائیوں میں ان الفاظوں کو تقریر ختم کرے نا اللہ تو کو آباد و شاد رکھے اللہ نبی پاک دی محبت صحابہ کرام دی محبت اہل بیت نظام دی محبت عطا فرماوے آپ سب سلام جی